آج کل ہماری دوستیاں بھی عجیب طرح کی ہو گئیں۔ پہلے یارانے ہوتے تھے تو وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتے تھے۔ پہلے ہماری دوستیاں ہوتی تھیں، بیٹھ کے ہوتی تھی تو اس وجہ سے ہوتی تھیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لے کر جائیں گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بزرگوں کے جو دوست ہوتے ہیں قریب قریب جو رہنے والے، وہ دور سے آواز دیتے تھے کہ آئیں جی نماز تراویح کے لیے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھوں میں انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوتے۔ گاؤں میں مساجد دور ہوتی ہیں نا، ہماری تو گلی میں مسجد ہوتی ہے لیکن آنا نصیب نہیں ہوتا، تو وہ دور سے وہ آواز دیتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں تو تراویح کے لیے جانا ہے۔ وہ ایک آدمی جو پہلے گھر سے نکلتا ہے، جس کا سب سے دور گھر ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے اور آواز دیتا ہے، اگلا بندہ تیار ہو کے راستے میں آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ سارے یہ یارانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جائے، برائی کی طرف نہ لے کر جائے۔ تو سارے جو ہیں وہ چل کے جاتے اور اچھائی کی طرف جاتے، اور راتوں کو وہ جا کر نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کچی مساجد ہوتی تھیں، آج کل تو ہمارے پاس مسجدیں پکی ہوتی ہیں، نہ چھت ٹپکتے ہیں، نہ نیچے زمین میں کوئی ایسا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ نیچے زمین پہ اس وقت ببڑ ہوتے تھے، ہم جس وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو نیچے کیا ڈالتے تھے؟ ببڑ۔ آج تو ہمارے پاس فوم ڈلی ہوئی ہے کلینے ہونے کے باوجود، لیکن ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی چیز ڈس نہ لے، کہیں کوئی بچھو وغیرہ نہ ہو، کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو، اور اس کے اوپر اگر کوئی صف ہوتی بھی تھی تو وہ تنوں کی بنی ہوئی، پنجابی چاہنے نے کوندر، کلینوں پہ بیٹھنے والوں کو کیا پتا کوندر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو وہ پرانی صفیں ہوتی تھیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن 1.25 کلومیٹر 2 کلومیٹر اتنے دور مساجد ہوتی تھیں اور لوگ چل کے جایا کرتے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل کے یارانے بھی اس طریقے سے ہو گئے کہ ایک نے اگر روزہ نہیں رکھا ہوا تو وہ دوسرے کو کہے گا کہ میں یہ چیز لے کر آیا ہوں، تو بھی میرے ساتھ کھا۔ اچھا جی، چلتے چلتے بات یہاں تک آ جاتی ہے اگر تو نہیں کھائے گا تو تیری میری دوستی ختم۔ اچھا، وہ دوستی بچانے کے لیے وہ رب کے ساتھ جو یارانہ تھا اس کو توڑ بیٹھتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج کل کے یارانے اس طرح کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن یہ تمہارے یار، یہ تمہارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ جو آج راتوں کو آپ کو گپوں کے لیے بٹھائے رکھتے ہیں اور نماز تراویح کی آپ کو توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ آپ کے یارانے جو آپ کو روزہ توڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ہمارے یہ اس طرح کے جو دوست ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور اخلاء ان دوستوں کو کہا جاتا ہے جو گوڑا دوست ہو، ہم اپنی زبان میں اسے لنگوٹیا یار کہتے ہیں، اور لنگوٹیا یار بھی ہو اور وہ برائی کی طرف لے کر جانے والا ہو، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وہ دشمن بن جائے گا اور کہے گا جہاں جو تو نے کیا وہ تو نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میں نے تو صرف تجھے کہا تھا، آگے جو تو نے گناہ کیے وہ تو نے اپنی مرضی سے کیے، ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے گناہوں کا تو خود ذمہ دار ہے۔ اور وہ آپس میں قیامت والے دن ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے۔ فرمایا ہاں، اگر بچیں گے تو وہ پرہیزگار بچیں گے، جن کا اٹھنا بیٹھنا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو وہ بچ جائیں گے۔